اچھا ایسے ہے کہ سیلز مین تو ہم سبھی ہائر کرتے ہیں، لیکن سیلز مین کو ٹارگٹ کیا دینا ہے اور کیسے دینا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سارے لوگوں کے لیے نا یہ ایک مشکل صورتحال ہوتی ہے کہ ہم ٹارگٹ کیسے سیٹ کریں۔ ابھی جیسا کہ میں نے آپ سب کو سمجھایا کہ آپ کی پروڈکٹ کے اندر 8 روپے بچ رہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار زیادہ نہیں تو کم از کم 75,000 روپیہ مہینہ ایک سیل مین تو ہمیں کما کے دے، تو ٹارگٹ سیٹ کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ کو جو ٹوٹل بچت ہونی ہے وہ 75,000 روپیہ ہونی ہے، آپ کو صافی بچت ہونی چاہیے، اور 25,000 روپیہ جو ہے نا وہ سیلز مین کو بھی بچنا چاہیے، تو جمع 25,000۔ 1,00,000 روپیہ ایک سیلز مین آپ کو بچت دے اس چھوٹے کاروبار کے اندر، پھر سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ کاروبار ٹھیک ہے۔ اب یہ سیٹ کیسے کرتے ہیں یہ بھی آ جائیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ السلام علیکم، ٹھیک ہے، آ جائے ادھر، آ جائے، آ جاؤ، آ جاؤ۔ آ جائیں، بیٹھ پلیز۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ 8 روپے آپ کو بچت آ رہی ہے ایک پیس کے اوپر، تو 1,00,000 روپے آپ مہینہ بچانا چاہتے ہیں، تو 1,00,000 تقسیم 8 روپے جو آپ کا پروفٹ ہے، تو 12,500 یونٹ یا پیس آپ کے بکیں گے تو آپ کو 1,00,000 روپیہ بچے گا، ایسے ہی۔ اب 12,500 پیس کو ہم پیٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ پیٹیاں کتنی بنیں گی۔ 48 پیس کی ایک پیٹی ہے، تو یہ آپ کی 260 پیٹی بنے گی، کتنی؟ یعنی 260 پیٹی آپ کی بکے تو آپ کو 1,00,000 روپیہ پروفٹ آئے گا۔ اب ہم یونٹ سے نکل کے پیٹی پہ آ گئے، تو یہ مہینے میں بکنی ہے 260 پیٹی، مہینے میں 4 چھٹیاں بھی ہوتی ہیں تو پیچھے 26 دن بچتے ہیں، تو 260 کو 26 دنوں پہ تقسیم کر لیتے ہیں ہم، تو بنتی ہے 10 پیٹی ڈیلی۔ پہلے ہم نے یونٹ کیلکولیٹ کیے کہ کتنے یونٹ بکیں گے تو ہمیں 1,00,000 روپیہ بچے گا، پھر ہم آگے کہ یار مہینے میں کتنی پیٹی بکے گی تو 1,00,000 روپیہ بچے گا۔ اب ہم پیٹی سے نکل کے دنوں پہ آگے کہ ایک دن میں کتنی پیٹی بکے گی تو 1,00,000 روپیہ بچے گا، تو ایک دن میں 10 پیٹی بکے گی، اور اگر ایک سیل مین آپ کو 10 پیٹی ڈیلی نہیں بیچ کے دیتا تو پھر وہ سیل مین تو نہیں ہے، پھر تو کام کروانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ٹارگٹ یہ سیٹ کرنا ہے کہ 10 پیٹی ڈیلی بیچنی ہی بیچنی ہے، 260 پیٹی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہم ٹارگٹ سیٹ کر دیتے ہیں، کچھ نہیں بلکہ اکثر سیل مین اس ٹارگٹ کو ہی اپنا ٹارگٹ مان لیتے ہیں، اور وہ 260 کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، اور کبھی 200، کبھی 250، کبھی 240، کبھی 250 پیٹی بیچ پہ۔ تو آپ نے بہت آسان کر دینا ہے اپنے لیے بھی، اس کے لیے بھی، ٹارگٹ کو تھوڑا سا اوپر سیٹ کر دینا ہے، 300 پیٹی، کیا 300 پیٹی مہینے کی آپ نے ٹارگٹ دینا ہے، اور وہ اگر 250، 260 تک جاتا ہے تو وہ آپ کا ایکچوئل ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے، آپ کو بچتا ہے 1,00,000 روپیہ، اس میں سے 25,000 روپیہ جاتی ہے اس کو سیلری اور فیول کی مد میں، اور 75,000 آپ کو بچتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 75,000 روپے تھوڑا ہے، مزید کمانا چاہیے، تو پھر سیلز مین 2 کریں، اسی ایک کے اوپر برڈن نہ ڈالیں، علاقہ بڑھا لیں اور سیلز مین 2 کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو 75,000 روپیہ ایک سیلز مین سے بچت آ رہی ہے، تو 75,000 روپیہ دوسرے سے آئے گی، اس طرح سے آپ 1,50,000 روپیہ پر منتھ پہ جا سکتے ہیں۔ کبھی بھی ایک ہی بندے پہ ایک ہی علاقے میں ٹارگٹ اتنا بڑا نہ سیٹ کریں کہ اس سے اچیو ہی نہ ہو پائے۔ اور زیادہ تر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ بھی خود کرتے ہیں، پیکنگ بھی خود کرتے ہیں، اور پھر سیلز بھی خود کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ یہ سارے کام اکٹھے کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ پروڈکشن اپنے آپ میں ایک ہیڈک ہے، تو اگر آپ پروڈکشن میں جاتے ہیں تو پھر سیلز آپ سے نہ ہو پائے گا۔ بہتر ہے کہ سیلز مین رکھیں، اور کرائیٹیریا یہی رکھیں کہ وہ ایک سیلز مین آپ کو 1,00,000 روپیہ بچت کما کے دے۔ 1,00,000 روپیہ ٹوٹل سیل نہیں ہے، 1,00,000 روپیہ بچت ہے۔ اگر ہم یہ کیلکولیٹ کرنا چاہیں کہ یار 10 پیٹی ڈیلی جو بیچے گا تو 10 پیٹی کے ٹوٹل پیسے کتنے بنیں گے، اور وہ مہینے میں ٹوٹل کتنی سیل کرے گا تو ہمیں 8,00,000 روپیہ بچے گا، تو یہ بھی کر لینا چاہیے۔ اویس کیلکولیٹر نکالیں، 12,500
ضرب 50 6,25,000 روپیہ کی سیل کرے تو آپ کو لاکھ روپیہ بچے گا. کتنا؟ اور اس میں سے اس کی سیلری ایکسپینسز نکالیں تو آپ کو 75,000 روپیہ ہی بچے گا. کلیئر؟ اب پرسنٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ یار یہ کتنے پرسنٹ پروفٹ بنا. نیٹ پروفٹ پہ آتے ہیں ہم نا. تو کتنا پیسے بچے ہیں؟ 6,25,000 تقسیم 100 کریں 6250. اب کریں 75,000 تقسیم 6250. 12. نیٹ پروفٹ 12% ہے ایکسپینسز نکال کے. اس میں آپ کے بجلی کے خرچے نکل گئے، اس پہ آپ کے کرایہ نکل گئے، اس پہ آپ کی مزدوری نکل گئی ہے، کاٹن نکل گیا ہے، را مٹیریل نکل گیا ہے، سیلز مین کی سیلری نکل گئی ہے، فیول نکل گیا ہے. سارے خرچے نکالنے کے بعد 12% نیٹ پروفٹ ہے. سمپل ہے. مطلب لاکھ روپے کا مال بیچیں گے تو 12,000 روپے آپ کو بچیں گے خرچے نکال کے. 2 لاکھ روپے کی سیل کریں گے تو 24,000 بچے گا. 3 لاکھ کی سیل کریں گے تو 36,000 بچے گا. 4 لاکھ کی سیل کریں گے تو 48,000 بچے گا. تو زیادہ تر لوگ مار کھاں کھاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، وہ یہ کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے کہ ان کو پروفٹ کتنے پرسنٹ ہو رہا ہے، وہ کتنی سیل کریں تو کتنے پیسے بچتے ہیں. وہ ایک اندازے کے مطابق بس صبح کام پہ نکلے، شام کو واپس آ گئے اور رف سی کیلکولیشن کر لی، اتنا مال بیچا مجھے اتنے پیسے بچ گئے. تو یہ کیلکولیشن سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سیلز مین کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ تم نے کتنی سیل کرنی ہے تو ہم نے تمہیں رکھنا ہے، کنٹینیو کرنا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نئے فریش لڑکے اس سے زیادہ سیل نکال جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اچھے اچھے کاریگر لوگوں سے بھی اتنی سیل نہیں نکل پاتی. تو 6.25 لاکھ روپے کی سیل ایک مہینے میں نہ کرنا زیادتی ہے. آپ یہ کریں 10 ضرب 48 480 ضرب 50 کریں. 480 ضرب 50 24,000 کی سیل جو ہے آپ کو ایک سیلز مین سے ڈیلی لینی ہے. آپ ٹارگٹ 25,000 کا رکھیں کہ 25,000 کا مال ڈیلی بیچ کے آؤ بھائی جان. نہیں بیچو گے تو آپ جسٹیفائی نہیں کرتے کہ ہم آپ کو رکھ سکیں، آپ کو سیلری دے سکیں. کلیئر؟ شکریہ. کیش پہ ادھار والے تو کنسیپٹ ختم کر دے نا، ادھار تو ہوتی ہی نہیں. ادھار والے دور زمانے چلے گئے کہ ہر بندہ ادھار دیتا تھا، ادھار لیتا تھا اور پیچھے ریکوریوں کے مارے پھرتے تھے. اب وہ دور زمانے چلے گئے. زیادہ سے زیادہ ادھار 8 دن کی ہے، وہ بھی چند لوگوں سے، سبھی سے نہیں. یہ وہ فیلڈ نہیں ہے کہ جس میں 100% ادھار ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے. اب نہیں ہوتی. وہ اور دور تھے، زمانے تھے جب ہو جاتی تھی. وہ ہمارے دور تھے جب ہم فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ کی ریکوریاں کیا کرتے تھے اور کھجل خراب ہوا کرتے تھے. سیم، میرے خیال آپ بھی سیم. پیسٹی سائڈ جو ہے وہ ظالم فیلڈ ہوا کرتی تھی. اب تو پھر کچھ بہتری آ رہی ہے. ڈوب گیا جی. لاکھوں روپے لگایا سارے. میں ضلع خانیوال صرف ایک ضلع کی گل کردا پیا. 8 ضلع کام ہے. 72 لاکھ روپے تے انا للہ و انا الیہ راجعون لکھے ضلع خانیوال. باقیاں دا چھوڑ دیو کہ حال ہے.